میں جانتی تھی یہ کیس عام نہیں ہے۔ شروع سے ہی اس خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو سچ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سیکنڈز غائب تھے اور کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ واقعی موجود ہی نہیں تھے۔ ریکارڈ کے مطابق سب کچھ درست تھا، مگر حقیقت بالکل مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فائل دوبارہ کھولی۔ اب یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ رپورٹس ٹھیک لگ رہی تھیں، مگر ثبوت ان سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ ہر رپورٹ ایک بات کہہ رہی تھی اور ہر ثبوت کچھ چھپا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ سچ ان سیکنڈز میں چھپا ہے جو سی سی ٹی وی ریکارڈ سے غائب ہے یا غائب کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دوبارہ دیکھی اور کوشش کی کہ کوئی بھی چیز نظر انداز نہ ہو سکے۔ سب کچھ ریکارڈ میں تھا سوائے اس کے جو اہم تھا، اور وہی حصہ سب سے خاموش تھا۔ کچھ فریمز تھے جو جان بوجھ کر ادھورے چھوڑ دیے گئے تھے، جیسے کسی نے بیچ میں ہی وقت روک دیا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر اتفاق نہیں تو پھر یہ کس کی مرضی تھی؟ یہ ریکارڈ میں خلل نہیں تھا، یہ ریکارڈ میں دخل تھا۔ میں نے ٹیک ایکسپرٹ کو بلایا۔ ہم نے فوٹیج فریم بائی فریم دیکھی۔ ہم نے ہر فریم دیکھا اور ہر بار وہی خالی جگہ ملتی رہی۔ ہر فریم میں ایک ہی خامی بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ تب پہلی بار ایک پیٹرن سامنے آیا۔ یہ پیٹرن واضح تھا۔ کچھ لمحات بس موجود ہی نہیں تھے، جیسے کسی نے انہیں سوچ سمجھ کر مٹا دیا ہو۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا، بلکہ سوال تو یہ تھا کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا، اور اس کے پیچھے کون سا ارادہ تھا۔ یہ لمحوں کا کھیل نہیں تھا، یہ منصوبہ بندی تھی۔ اور سب سے اہم، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ کمرے میں سب کچھ موجود تھا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ تبسم نے فائلیں نہیں دیکھی، اس نے خود کو دیکھا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، اور منصوبوں میں خاموشی سب سے خطرناک ہتھیار ہوتی ہے۔ تبسم جان چکی تھی، اب کھیل کا میدان بدلنے والا ہے۔ میں اپنے سینئر انسپیکٹر کے سامنے بیٹھی۔ غائب سیکنڈز، فوٹیج اور ٹائم لائن سب ان کے سامنے تھے۔ وہ سن رہے تھے، مگر جیسے کہیں اور موجود ہوں۔ تب اچانک ان کے موبائل پر ایک میسج آیا، اور لمحوں میں ان کا رویہ بدل گیا۔ لہجہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں سوال آ گئے، اور بات وہیں روک دی گئی۔ میں نے رخ بدلا اور واپس اپنے ڈیسک پر آ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کیس بہت پیچیدگیاں اختیار کرنے والا ہے۔ وکٹم کا فون، جو کہ میرے لیپ ٹاپ میں کنیکٹڈ تھا، میں نے باریکی سے دوبارہ چیک کیا۔ زیادہ تر ڈیٹا عام تھا، مگر ایک فولڈر لاک تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس فولڈر کو لاک کیا کیوں گیا ہے۔ کافی کوشش کے بعد میں نے فائل کھول لی۔ اندر صرف ایک چیز تھی، ایک وائس نوٹ۔ میں نے پلے کیا۔ آواز بھاری تھی، شناخت چھپائی گئی تھی، لفظ پورے صاف نہیں تھے، مگر خوف واضح تھا۔ میں نے وکٹم کے ہر ڈیٹا کو چیک کیا، اس امید میں کہ شاید اس ہڈن وائس نوٹ کا مقصد واضح ہو سکے۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں شاید فون نوٹس میں ہو سکتی ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی نوٹ تھا، مختصر مگر جان لیوا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور اگر تم نے اس کا پیچھا کیا تو وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ وہ نوٹ میں نے دوبارہ نہیں پڑھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ جملے ایک بار پڑھ لینے کے بعد ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا یہ خاموشی میری نہیں تھی، جیسے کوئی میری سوچ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا یہ انتباہ دیر سے نہیں آیا، یہ بالکل وقت پر آیا تھا، کیونکہ میں جس سوال تک پہنچنے والی تھی وہ سوال کسی کو بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر سب معمول کے مطابق تھا، مگر اب میں جان چکی تھی خطرہ باہر نہیں ہے، وہ میرے آس پاس نہیں، وہ میرے پیچھے بھی نہیں، وہ بہت پہلے سے میرے ساتھ ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ نہیں تھی کہ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، خوفناک بات یہ تھی کہ وہ جانتا ہے میں اگلا قدم کیا اٹھانے والی ہوں۔